الرحیم دنیا سے رغبت کرنا ہلاکت ہے. دنیا سے رغبت کرنا ہلاکت ہے. عن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم. متفق علیہ. اور انجا بھی ہونا زمانے نقل حدیث پاک بڑی تطبیق کر دی. حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم پر فقیری سے خوف نہیں کرتا ہوں، لیکن میں تم پر اس سے خوف کرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے والوں پر پھیلا دی گئی تھی. اور پاس اتنے گنجائش ہے بار بھائی چھٹو حضور دی تو تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دیا جائے جیسے انہیں ہلاک کر دیا گیا. تشریح. راوی حدیث عمرو بن عوف انصاری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے، مدینہ منورہ میں قیام رہا. یہ فرمان مبارک ایک بڑی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے جو حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مسکینیت دیکھ کر ارشاد فرمائی، تمہاری یہ فقیری عارضی ہے، ان قریب تم غنی ہو جاؤ گے، مگر فقیری خطرناک نہیں، البتہ امیری میں خطرہ ہے کہ اس میں فتنے بہت ہیں. صحابہ کرام دا وہ زمانہ بھی آیا، خلفائے راشدین دا زمانہ یا اس بعد زمانہ زکات نہ ڈالا کوئی نہ، یہ بڑی کہ بھائی زکات ڈالو بندہ کوئی نہیں، سب کچھ امیر ہو گئے، وہ پشین گوئی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی صحابہ کو ڈرانے اور احتیاط برتنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیاوی ناجائز رغبت اور ہلاکت یعنی کفر و طغیان سے محفوظ رکھا. وہ حضرات بادشاہ اور امیر ہو کر بھی دنیا میں پھنسے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی خلافت کے زمانہ میں ایک ہی کرتا تھا جسے آپ دھو دھو کر پہنتے تھے. دنیا دی ادھی دنیا دے بادشاہ ایک گڈا ایک جگہ ساڑی خود تلوار نہیں جاتے، چھ چھ دغا جوڑے رکھے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے گھر میں کپڑا نہ تھا. پہنے ہوئے کپڑے دھو کر انہی میں آپ کو کفن دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں فرمایا کہ میں اپنی تلوار فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج گھر کا خرچ چلا سکوں. کہ ملکان دیا بادشاہ خیش ہے تلوار میں بھی چیندن کہ مہنگائی گزارا ہو گئی. وہ حضرات امیری میں فقیری کر گئے، رہیں ان کی آپس کی جنگیں تو وہ دنیا کے لیے نہ تھیں. دیکھیے کتاب امیر معاویہ مفتی احمد یار خان نعیمی. لہذا اس حدیث مبارکہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حضرات بہک گئے ہوں.
میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اچھا جی۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اچھا، 2 تو لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ وہ بڑا امیر آدمی یہاں، بینک بڑے پیسے بڑے چھوڑ گیا، ہمیں چھوڑ گیا، کچھ پیسے پہ چکے پہ میرے ہمیں چھوڑ گیا۔ مگر اس کے گھر والے اور مال واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور اس کے اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ عمل جو کچھ وہ کر گیا وہ انہیں پیچھے کوئی نہیں لوٹنا، وہ نال ہی۔ تشریح یعنی مرنے کے بعد قبر تک 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 بے وفا جو مردے کو چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں، 1 وفادار ساتھ رہتی ہے۔ گھر والوں سے مراد بال بچے، عزیز و اقارب، دوست آشنا جو دفن اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے جاتے ہیں۔ مال سے مراد اس کے غلام اور لونڈیاں ہیں۔ اعمال سے مراد سارے اچھے برے عمل ہیں جو میت نے اپنی زندگی میں کیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، ایک کھیتی ہے نا آخرت واسطے، جی ذمہ دار مارو اپنی کھیتی کر ڈالنے چوڑی ہوتی ہے، اچھا رہ کے کھیتی پہ کرنے اپنی وائی پہ کرنے اگوں واسطے۔ اعمال کے ساتھ جانے سے مراد ان کا میت کے ساتھ تعلق ہے جو مرنے کے بعد قائم رہتا ہے۔ نیک اعمال جو قبول ہو گئے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، برے اعمال شفاعت، بخشش یا سزا بھگتنے تک چمٹے رہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے بعد پیچھا چھوڑتے ہیں۔ جس پر مولا کرم کرے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جسے سنبھال لیں اس کا بیڑا پار ہے۔ حضور شفاعت کا قبر اعمال کا صندوق ہے، یا دوزخ کی بھٹی ہے، یا جنت کی کیاری۔ اسی لیے بزرگوں کی قبر کو روضہ کہتے ہیں، یعنی جنت کا باغ۔ ہوتا بھی روزہ ہی ہے، واقعی بڑا سکون ملتا۔ یہاں شارح بخاری فرماتے ہیں کہ ہر میت موت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے عمل اس پر پیش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ باقی رہنا کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ نیک و صالح ہے تو اس کا عمل خوبصورت چہرہ اور اچھے لباس اور بہترین خوشبو کے ساتھ قبر میں اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے تجھے اس بات کی خوشخبری ہو کہ تیرا معاملہ اللہ نے آسان کر دیا۔ یہ مرن لگے ہاں یہ ساری خوشخبریاں سنو ملتی ہیں، کئی سنے کہ بھائی خوشبو آتی ہے جو بن لگے نا، خوشبو آتی ہے، وہی خوشبو ہوتی اعمال ہوتے ہیں اور نزول ملائکہ فرشتے اترتے ہیں، بزرگان دین
ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ اچھا تو جواب ملتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. حدیث پاک میں کافر کے متعلق آتا ہے کہ اس کے پاس بدصورت آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں. اپنے اور وارثوں کے مال کی وضاحت. اچھا یہ نبی حدیث پاک. عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ قال فإن مالہ ما تقدم ومال وارثہ ما اخر. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے. یہ ٹھیک ہے جی ابا جی حاضری دیتی ہے ہو گیا گئے ہو جی حاضری دیتی ہے. تو ہم میں سے کوئی نہیں مگر اسے اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے اپنے وارث کے مال سے. فرمایا تو اس کا مال تو وہ ہے جو آگے بھیج دے اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ جائے. تشریح یعنی کون چاہتا ہے کہ میرے پاس مال نہ ہو اور میرے عزیزوں کے پاس مال ہو، وہ سب امیر ہوں، میں فقیر کنگال. اس فرمان علی کا یہ مقصد ہے. لہذا اس فرمان علی پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض لوگوں کو دوسروں کا مال بڑا پسند ہوتا ہے، یا یہ مقصد ہے کہ ایسا کون ہے جو دوسروں کا مال ان کے لیے سنبھال کر رکھے، اپنا مال برباد کر دے یا برباد ہونے دے. ہاں ٹھیک ہے تشریح ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مال دوسروں کا ہے، اعمال اپنے ہیں. جو مال خیرات کر دیا جائے وہ اعمال بن گیا. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ نے قرض دیتا کرو. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ نے قرض دیتا کرو. قرض وہ کہ مجھے اللہ بھی قرض لینا یا لینا. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جیڑے کہ اللہ نے قرض دے سنا وہ اللہ کو اللہ نے سنبھال کے رکھنا وہ انسان واپس کر دے سی. اس والے جڑی نہ ہو تو کئی مکر گاندے لیکن اللہ فرمایا کہ میں سنبھال کے رکھ سکوں. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللہ دی قوت تھوڑی وہ جو ہے میں دیتے ہوئے نا مال وہ سارا محفوظ پہ ہو گیا وہ میں واپس کرے سکوں. اور جو جمع کر کے چھوڑ گیا وہ میرا مال رہا، اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی وہ اپنے لیے وبال، وارثوں کے لیے مال ہوا. وارثان کی موجہ خیال ہے کہ مال سے صدقات و خیرات کرتے رہنا، پھر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وارثوں کو غنی کرنے کے لیے مال چھوڑنا، یہ بھی عبادت ہے. کی کرو مال سے صدقات و خیرات کرتے رہنا، پھر اس کے بعد اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وارثوں کو غنی کرنے کے لیے مال چھوڑنا، یہ عبادت ہے. ارادہ مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا وارث محروم کروائیں
محروم تو مراد اس حدیث پاک تو یہ مراد نہیں کہ میں محروم کرو نہیں کبار سماوات سے حق کون تھا بنانے واسطے بھی چھوڑو جتنا ہو سکتا لیکن اپنے واسطے بھی لیون جو نکالا اپنے قدمہ فرما کر اشارتاً ارشاد ہوا کہ اپنی زندگی و تندرستی میں اپنے ہاتھ سے خیرات کر جائے. یہ بات بری ہے کہ زندگی میں کنجوس رہے، مرتے وقت وصیت کرے یا امید کرے کہ میرے وارث میری طرف سے صدقہ و خیرات کیا کریں گے. یہ شیطانی دھوکہ ہے. کیا کہ بولے کہ کچھ کو نہیں کرے گا وہ کچھ سال سما کوئی یاد نہیں کرے گا. سال سمے کے بعد پتہ کوئی نہیں ہوتا کون رہا تو دوڑتا وہ بھی بڑا مشکل. حسن میرا چاچا باندھا ہوتا حسن میرا ورانی بن یوز یہ خطیر ہے حسن باندھ حسن بہ گیا ہو دگا جو ہے مہینہ ہو سی 4 مہینے ہو سو 6 مہینے ہو سو پتہ کوئی نہیں یاد ہی کوئی نہیں پیچھے یاد ہی کوئی یہ کوئی انسان دی اوقات ہے. انسان کا اصل مال وہ ہے جو کھا لے یا صدقہ کرے. عن مطرف عن نبی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی ہے نا بھائی نار اللہ چھوڑے نا حدیث نمبر 20 پڑھ چھوڑے گا. یہ ٹھیک. حدیث نمبر 6. انسان کا اصل مال وہ ہے جو کھا لے یا صدقہ کرے. عن مطرف عن نبی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَكْرَهُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلَّكَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَهْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ رواہ مسلم. حضرت مطرف سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں برگاہ رسالت میں حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے. فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا اے انسان تیرا مال نہیں ہے مگر جو کھا کر ختم کر دے یا پہن کر گلا دے یا خیرات کر کے آگے بڑھا دے. راوی حدیث مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر ہیں. آپ تابعی ہیں. آپ کے والد صحابی اہل بصرہ سے ہیں. بڑے عالم فقیہ اور متقی تھے. یہ تلاوت کریمہ نماز کے علاوہ تھی. اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو مال بڑھانے کی ہوس نے غافل رکھا، اسی فکر میں زندگی گزاری کہ 1 کے 2 ہوں اور 2 کے 4. حتیٰ زرتم المقابر حتیٰ کہ قبر تک پہنچ گئے ہو. الا ما اکلتا اس طرح کہ کھانا کھا کر ہضم کرے، کپڑا پہن کر اسے گلا دے. اگر بہت سے جوڑے بنا کر رکھے اور مرنے کے بعد چھوڑ گیا تو کپڑے بھی تیرے نہیں دوسروں کے ہیں. اس لیے جب اللہ نیا کپڑا یا نیا جوتا دے تو فوراً استعمال شروع کر دے، ختم ہو جانے پر اللہ اور دے گا. حدیث نمبر 7. غنی کا تعلق مال سے نہیں دل سے ہے. غنا کا تعلق یعنی دولت مندی سے تعلق. تو غنا مصدر ہے. غنا دولت مندی سے تعلق ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ دل کی غنا سے امیری ہے. کئی رجے ہے اور سرداری بھوکا رجے کوئی نہیں چکی رکھنا حد میں یہ جو وڈے بندے ہوتے ہیں وہ جنہیں کوئی مقدس وہ چکی رکھتے حد کتنے نقصا حد کتنے کسا پھر سے وڈی بھوک ہور کیڑی ہے. تشریح دل کی غنا سے مراد قناعت و صبر رضا بر قضا ہے. حریص مالدار فقیر ہے، قناعت والا غریب امیر ہے. تونگری نب مال است نزد اہل کمال. تونگری نب مال است نزد اہل کمال. دولت مندی والے کمال کے نزدیک نہیں مال نال نہیں کہ مال طالب گور است بعد ازاں امال. ترجمہ دولت مندی اہل کمال کے نزدیک مال سے نہیں ہے، کیونکہ مال تو صرف مرنے تک ہے، اس کے بعد اعمال ہیں. ہو سکتا ہے کہ غنا نفس سے مراد کمالات روحانیہ ہوں کہ اس کی برکت سے دولت مند اس کے دروازے کی خاک چاٹتے ہیں. دیکھ لو داتا گنج بخش خواجہ اجمیری کے آستانے. مطلب یہ ہے کہ غنی وہ ہے جس کو فنائے نفس کا کمال حاصل ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. یا اللہ اسی راضی ہیں تانے سے جائے مال دے چھوڑیا تو سانا مرزا دے چھوڑی. رضینا قسمت الجبار سن علم دے چھوڑی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. جاہل مالا بچ خوش رہنے حد آ گیا حد آ گیا حد حد آ گیا حد آ گیا حد لوٹ لیا حد جمع ہو گیا حد چھائی ہو گیا. سن تو علم دیتا ہے تو وہ سارے جان ہوتے آ کے مشاہدہ پہ کے رہنے اور پھر آئیں پرانی گلا پڑ گئی. جی اگر کیتا ہے جی ایک اور بھی ہے وہ زیادہ مال آ ونجے تو ہاضا من فضل ربی آکھیا ویندا بھائی اس سے اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل ہویا بڑا مال ہے اس کو. جی وہی نا وللجہال مالو وہی تشریح ہے جی. فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال. اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال، کیونکہ مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا، علم باقی ہے اس کے لیے زوال نہیں ہے. جن بھی چاہ کھڑے ہیں کئی سارے ایک ہر بندہ جی حد رکھا کوئی نہیں شے بھائی حد خرچ حد آمدن ہے کوئی بھی کچھ بھی نہیں بچتا. سر جن بھی چاہ کھڑے تھے خون ضائع ہوگا چور کر کھڑے تھے. مال تو یہ چیز ہے. فن العلم مغالن علم باقی ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. باقٍ لا علم تو چور کوئی نہیں. قناعت کی وضاحت. اچھا
جو شخص مال رکھنے کے باوجود مال و دولت پر حریص ہو اور مال میں زیادتی کا طالب ہو تو وہ اپنے مال کی وجہ سے مستغنی نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ مال کا محتاج ہے، لہذا وہ غنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ میں مثال دیتی ہے۔ غنی تب ہوگا جب وہ مال و دولت سے مستغنی ہو جائے گا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج رہے، دنیا اور دنیا داروں کی چیزوں سے بے نیاز رہے۔ ہاں، جتنے سارے بڑے بندے ہیں نا، یہ سارے غنی کوئی نہیں، یہ سارے محتاج ہیں۔ مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ بظاہر احکام خداوندی سے بے نیاز معلوم ہوتے ہیں اور دنیا کی طرف ہر درجہ کے محتاج ہیں۔ یہ ہر پاسے محتاج ہیں، ایک ایک پیسے پیچھے جان دے دیں۔ خیال ہے کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسابقت اور جدوجہد کو ترک کر دیا جائے اور آگے بڑھنے کی لگن کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام اور اسلام کے احکامات کی اشاعت، تبلیغ، مسلمانوں کی اجتماعی فلاح اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی، وطن کی آزادی اور بقا و استحکام، زراعت، صنعت، سائنس، ٹیکنالوجی اور دفاع کی ترقی میں تیز سے تیز تر گامزن رہنے اور اقوام عالم میں سب سے آگے بڑھنے کی دھن عین اسلامی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کامل مومن رہے تو تم ہی سب پر فائق رہو گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کفار سے مقابلہ کے لیے جس قدر بن پڑے قوت حاصل کرو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو، اور ان یعنی ہتھیاروں سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ وہ فوجی دیکھو تسی، اج کدی سارے کو کوئی ایٹم بم نہ ہوندا تو اسی کوئی نہ ہو گیا۔ ہندوستان سنچب لگا، سنچب چھڑیندا، وہ ہر وقت یار بیٹھے گا، لیکن ایٹم بم کی یہ برکت ہے کہ بھئی اسی زندہ بیٹھے ہیں۔ اس قسم دی تجاری مال یا دولت نہیں، عین اسلام کا تقاضا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی عیش و عشرت کی دوڑ دھوپ میں لگے رہنا غیر مستحسن ہے۔ اجی روز پڑھ دے، اخباراں پڑھ دے تو ٹی وی سے ویچ دے سو کئی بڑے ارادے کرے دے نو کچھ سارے چھیڑ چھاڑ ہر وقت پھر، لیکن ایٹم بم تو ڈر دے اگے نہیں ہوتے، نہ بات سکتے کہ بھائی انہیں کوئی ایٹم بم ہے۔ ایک ہندوستان نہیں، ہور بھی امریکی ہو رہی بھی، برطانوی ہو رہی بھی، سارے 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 ورنہ کدی سی ہنج ہو گیا پھر سن چپ چھوڑے ہیں سارے۔ ایک کچھ ہے افغان چبیندے پہننا، سارے طالب علم مسیطے میں اٹھ کے پیچھے ہی پہ گیندے اور پتہ نہیں قدر انہوں نے شکست بننے اور قریب شکست بننا۔ ذاتی عیش و عشرت کی دوڑ دھوپ میں لگے رہنا غیر مستحسن ہے اور مزاج اسلام کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی تعمیر و ترقی، دین اسلام کے غلبہ کے لیے مصروف عمل رہنا عین منشاء اسلام ہے۔ جس نے سارے چنگا نے اس مہینے ہو ایٹم بم بڑھا کے سب دے گیا، کئی دے ندی کو نہ لینا بھی گناہ ہے، اس نے ایٹم بم بڑھا کے دے گیا، اسی بچے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جس طرح زندگیاں گزاری ہیں
ان سے ہمیں یہی فکر ملتی ہے کہ ان کے شب و روز سادگی اور فقر و فاقہ میں بسر ہوتے اور ان کا لشکر ہمیشہ کفار کی سرحدوں کے تعاقب میں رہتا تھا۔ شرح مسلم حدیث بالا کی شرح میں صاحب تفہیم البخاری علامہ غلام رسول رضوی لکھتے ہیں کہ مال میں خیریت لذاتی ہی نہیں بلکہ اس کے متعلق اعتبار سے ہے، اگرچہ اس کو خیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ مالدار آدمی لذاتی ہی غنی ہو تو اس کی غنا مال کو واجبات، مستحبات اور دیگر نیک امور میں صرف کرنے پر موقوف نہ ہوتی ہو، اور اگر وہ لذاتی ہی فقیر ہوتا تو مال کے ختم ہونے کے خطرہ کے پیش نظر وہ خرچ کرنے سے رک جاتا۔ وہ در حقیقت صورت اور معنی کے اعتبار سے فقیر ہے، اگرچہ مال اس کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ وہ اس مال سے دنیا و آخرت میں نفع حاصل نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات یہ مال اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ تفہیم البخاری۔ وہ تقریباً حال ہے، بینک بھرے پہ کوئی چنگا کام نہیں ہوا بہار یا بینک بھرے پہ کروڑا تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن صرف بینکج ہو گئے، کوئی کوئی چنگا کام نہیں، کوئی کسی کام وہ کس مار وہ کام کس کا۔ ایک سوال ہے حضور، اچھا جی، کہ کئی دن یار بینک بھرے ہوندے نا جی، جی ہاں، تو وہ ہزاراں دی تعداد وچ روپے انہاں دے سود بن ویندے، سود بندا جڑا انہاں نوں ملدا ہوتا ہے، وہ وقت پوچھ دن بھائی کیا اسی مسجد وچ دے سکدے ہاں یا اور مدرسے وچ؟ یہ مولوی صاحب کو پوچھو، مولوی صاحب مسئلہ مانتے ہیں، میں مولوی کاری کوئی نہیں ہے، جی وہ بیمار ہونا جی، خود کرو بھائی کیا حال نے، خود کاری صاحب نے کیا حال پوچھتے پہ نہیں میں سود کوئی جواز بنائے گا، ضیاء الحق بنا گیا، جواز بنا گیا بینک وہ تو نفع نقصان دی ہے شراکت ہے نا جی، جاؤ نفع نقصان کی شراکت ہے، وہی ہے وہی سود ہے۔ نہیں اس تو علاوہ بھی ہے نا وچ صورتاں بیٹھے ڈاخانے والی بھی نہیں پتا، ایسی صورتیں بھی ہیں جہدے وچ سود بھی ہے جی۔ میں نے نہ پیسے نہ میں حساب کیتا ہے، میں نے نہ صورتوں کا پتہ ہوئی کہ وہ پتہ ہوئی تو امیر آدمی ہے سود پیسہ بندی نہیں کما تو نہیں لگ سکتا۔ کیا کرے قاری صاحب بہتر ہاں جی ہوں کیا جائے پنجے بخار جی آ تو کوئی تھوڑا بڑا مسئلہ گرمی ہے نا جی، سخت گرمی لگی ہے نا تو بخار بڑھ گیا۔ ہسپتال ہو جائے کرونا بڑھنا سنیے نہیں گار ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے جی، گھر ہی وہ ٹھیک ہے۔ یہ پھر خلاصہ کیا ہے جناب، سود دی رقم دینی کام وچ لگ سکتی ہے؟ سودی جڑی نا سود وہ اسلام نے بڑا سخت منع کیتا، یہ مطالعہ وسیع ہے بڑا، تو مطالعے کے بعد ہی بندہ کسی حکم کر سکتا، من تو اس سے مطالعے بھی کوئی نہیں نا، مطالعہ کریے پتہ ادھر
وہ جڑے بندے باہر ہوتے نا یہ مسئلے بعض اسی پڑھتے ہیں نا تو سارے استاد آتے ہیں بھائی وراثت کے مسئلے بڑے اوکھے یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں یہ سن بھی نہیں پتہ وراثت خود ایسے رہتا خود اپنے ہاتھ رہتا فلانے ہاتھ ہاتھ فلانے ہاتھ ہاتھ یہ ایک کتاب المیراث ہے وہ کوئی پڑھتا علماء بھی اس پرانے زمانے بھی کوئی پڑھتا سارے نہ پڑھا سکتے سارے نہ پتہ ہوتا یہ وراثت یہ جو اصول وغیرہ کے مسائل تو سارے وراثت کی تقریباً آغاز میں ایک مسئلہ پوچھتے پین جی ہاں بھائی کی بندے قربانی دینی ہے تو وہ دھیان کوئی نہیں تو کیا کرے جی دھیان کوئی نہیں دھیان کوئی نہیں بجے سنو گوشت دے سدے وے دھیان ہی دین نا جی دھیان ہی نو رواج بنے باب ہے کیسا دھیان ہی دین دھیان جی دھیان کوئی نہیں کوئی نہیں اس پاس کوئی اللہ تعالیٰ دھیان کوئی نہیں بنائی آپ کھا چھوڑے جی باتوں آپ کھا چھوڑ لیں گے نال اللہ